شان صدیق اکبر کا پہرا دیتے ہیں، دیتے ہیں، دیتے ہیں، دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگ جن کو بڑی مشکل سے ابھی یہ لفظ یاد ہوا ہو کہ لوگوں میری ماں کو کچھ نہ کہو، میری ماں پاک ہے، میں نے کہا شکر ہے بھائی، کم از کم اتنا تو آیا کہ میری ماں پاک ہے۔ اللہ اللہ۔ نہیں، لفظ خطا کا اتنا اڑ گیا کس کی ماں کے لیے؟ حسنین کریمین طیبین طاہرین ظاہرین باہرین نیرین۔ سبحان اللہ، ہوش، درد آتا ہے، کسی کو درد آیا تو اپنی ماں کو کہا پاک ہے، اس کو کچھ نہ کہو۔ میں تو ان کی نسل پاک کے جو کامل ہیں نا، ان کی جوتیوں کی خاک اولاد ہوں، لیکن جوتیوں کو خاک ہوں۔ میرے تایا پیر یعقوب شاہ صاحب کے ابا ریزوی پھالیے والے میرے تایا سگے تایا کے بیٹے ہیں۔ حضور قبلہ عالم سید نور الحسن شاہ صاحب بخاری کے سامنے جا عرض کیا رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں، کہا شاہ جی تو ادا کی نہ آئے تو پنجاب کا ماحول سادہ آقا جی رسول شاہ، فرمایا غلام رسول شاہ، قبلہ عالم نے فرمایا غلام رسول شاہ۔ آل رسول بھی کہے گی تو کہے گی غلام رسول شاہ۔ میرے تایا جان نے خود مجھے اپنی گود میں بٹھا کر یہ بتایا کہ ساڈے پیر ایو جیسا، ہم قبلہ عالم کے نوکر ہیں، خانہ دار نوکر دیکھنا ہو جس نے مسیح نور الحسن شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نوکروں کو دیکھ لے۔ صرف اتنی گزارش ہے اہل اسلام کہ یہ کوئی بحث کا مقام نہیں تھا، یہ کوئی امتحان آ گیا۔ کیوں؟ اہل سنت و جماعت حنفی ماتریدی بھی سیدہ پاک کی شان کے لیے اڑیں گے اور لڑیں گے، اور بحث و مناظرہ کے بعد کہیں گے ہم مان جائیں گے۔ ایسا غضب ہوتے دیکھا نہیں، یہ جماعت غضب والوں کی ہے نہیں۔ اس جماعت میں یہ ایک عجیب واقعہ ہے، ٹھیک ہے، اللہ کا فضل، اللہ کا کرم کہ ایک نہیں سینکڑوں علماء کرام، جید سے مراد وہ تنظیم المدارس والا جید نہیں ہے، وہ تو سیکنڈ کلاس کو جید کہتے ہیں نا، میں وہ دوسرا جید کہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو وہ سب غلامی کے لیے موجود ہے، بے شک کوئی کمی نہیں ہے کسی چیز کی، اور اس گھرانے کو کمی رب نے آنے دی نہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن لوگ سمجھتے ہوں گے کہ پتہ نہیں شاہ صاحب کو اجازت دی ہے یا نہیں ہے، وہ اجازت نہیں دی ہے، میں نے منت کی ہے، میں کہہ رہا ہوں سیدھا، میں نے منت کی، میں کہ سید ہم لوگ ہیں نا، کریں گے نا نوکری، نہیں کریں گے تو کیا کریں گے پھر؟ باہر جاؤں گے بیٹھ کر، اس تندور کے پاس تو ہماری ڈیوٹی نہ ہو، ہاں اس کے بعد ڈیوٹی نہیں۔ آل زہرا ہیں جن کے لیے صحیح حدیث میں رسول پاک کا فرمان ہے، من حب ہذین یعنی الحسن والحسین اباہما و امہما کان معی فی درجتی فی الجنہ۔ شیوخ الحدیث مہربانی کر کے جامع ترمذی اٹھا کے دیکھ لیں، جو میرے حسنین سے پیار کرتا ہے اور ان کے باپ سے اور ان کی اماں سے، وہ میرے ساتھ محمد الرسول اللہ کے ساتھ میرے درجے میں، میری جنت میں نہیں، آپ کے درجے میں، اور میرے باپ حافظ الحدیث
میں نے عرض کیا حضور ایک آدمی نے مجھے کہا حضور کے درجے میں اگر یہ غلام چلے جائیں گے تو پھر تو انبیاء کی اہانت ہو جائے گی، کیوں کہ انبیاء سے بھی اوپر درجہ ہے حضور کا، حضور کے درجے میں یہ غیر نبی ہیں، یہ داخل ہو جائیں گے تو نبیوں سے بھی اونچے کیا ہو جائیں گے۔ اتنا بڑا رکا ہے خارجی کا میرے پاس، منڈی پھلروان میں میری تقریر تھی، آج سے 40 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے جب جواب عرض کر دیا، میری عادت تھی جب تک والد گرامی حیات تھے تو جو بھی جواب دے بھی دیتا پھر بھی تصدیق کراتا ان سے آتا۔ میں نے کہا جی میں نے یہ کہا، میں نے کہا تو نے لمبی کر دی بات، جواب ٹھیک ہو گیا لیکن بات لمبی کی، کتنے منٹ لگے ہوں گے؟ میں نے یہ 15 منٹ۔ میں نے کہا فرمانے لگے ہاں یہ بات بس ایک لفظ میں بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ فرمایا یہ غلام اس درجہ میں اگر اس درجہ کے مالک بن کر جاتے تو اہانت ہوتی، مالک اس کے محمد رسول اللہ ہیں، اور آپ کا وعدہ ہے حسنین کے غلاموں سے کہ چونکہ حسنین مجھ سے دور نہیں رہیں گے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوں گے، کیوں کہ جگر کے بغیر کیسے جنت میں؟ خاتون جنت کے بغیر وہ جنت کیسی ہوگی؟ اب اس کا میں کیا کہوں گا کہ جو مصطفیٰ کا چین ہے، جنت چین کی جگہ ہے نا، تو دوسرا مقام کیسے ملتا ان کو؟ یہ چین جن کے بغیر ملتا نہیں۔ کوئی سمجھ آئی؟ لوگ آج ہم سے یہ بھی پوچھتے ہیں جی وہ ان کو حضور کے لیے سہارا کہہ دیا کسی نے کوئی لفظ بول دیا تو چین بجبی ہو گئے۔ او میں کہا پاگلو کیا تمہارے ذہن بن گئے ہیں؟ حضور وہ سہارا جو محتاج کو ضرورت ہوتی ہے وہ نہیں ہے ان کا سیدہ یا کوئی اور، لیکن دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص ہے جو اپنی اولاد میں اپنی امید نہیں دیکھتا؟ کیا دماغ خراب ہو گئے آپ کے یار؟ کیا خارجیوں نے کوئی بھنگ پلا رکھی ہے آپ؟ دماغ کے سوتے ہی بند ہو گئے۔ تم میں کون عالم ہے کہ جس کا بیٹا نہیں تھا تو وہ در بدر تھا کہ ہونا چاہیے؟ میرا کا صدقہ رب نے کرم کر دیا۔ کوئی بات لگا کے نہیں کرنا چاہتا تھا، میں حافظ العزیز کا بیٹا ہوں، لیکن دوستو وہ بے چینی پوچھتا ہوں کہ اگر اولاد کا کچھ سہارا بندے کو نہیں ہوتا تو جس کی نہیں تھی وہ بے چین کیوں تھا؟ اس کو آپ محتاجی کا کہتے ہو یا کس کا کہتے ہو؟ کچھ تو امید ہے یہ کہ لوگ اس کے لیے تعویذ لینے چلے جاتے ہیں، دم کرانے جاتے ہیں۔ میں خود پتر منگن گیا سا بغداد شریف، تو جھٹ بھی نہیں سے لائے میرا نے لے کے دیتے سن۔ خارجی ایویں باواں نہ مارن، دیندہ رب بھی ہے، دلاتے ہی ہے۔ تواڈے نال مکلاں گے ذرا یہ اپنا ہے جڑے نا سر پٹول چھڈن ایک بار۔ بہت اچھا۔ جی تینوں فکر ہے نا بہنا کا جواب دینے واسطے مینوں اتوں توڑی جانا پیا ہے تے کملیا 40 سالاں دے جنہاں نے ایک تے جلی ہے انہاں تے اہل بیت دی توہین کی وہ بغیر ہی دفاع کر لیا ہے صدیق سونے دا۔ تو پہلی لگی جھڑ پہ ہوئے پلو لوہے دیا کوٹا پہلی سدے ہوئے کوٹے لے کو ٹری نہ آئے بابا میں تو رہائی۔ ہم سے بھی پوچھنا تلوار کی دھار پر چل کر توازن کیسے رکھا جاتا ہے؟ اس فن کے لوگوں کو رضا کے غلام کہا جاتا ہے، اور یہ سبق بریلی والوں نے پڑھا کے دکھا دیا۔ جب اصدق الصادقین کی بات کریں تو کمال ہو، اور جب اشجع الاشجعین کی بات کریں کوئی نہیں سمجھ آئی۔
آہا اصل نسل صفا سبحان اللہ وجہ وصل خدا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جنہوں نے یہ گٹی پی ہوتی ہے نا ان کو یہ نہیں کرنا پڑتا. اگر صحابہ کے لیے دفاع میں کلام کرنا شروع کرتے ہیں تو بارڈر پار ہو جاتا ہے. دوسری طرف مقابل بنا کے ان کو پیش کرتے ہیں جنہیں جگر دے کر صدیق کی شان بتائی ہے. کوئی گلہ نہ خلافت پہ کیا ہے، نہ امامت پہ کیا ہے، نہ فدق پہ کیا ہے. تیری حدیثیں بتا رہی سب، میری حدیثیں بتا رہی، مصطفیٰ کی حدیثیں بتا رہی سب، کہ کلام ہی چھوڑ دیا تھا. اس کو کیسا اجتہاد کہو گے؟ اجتہاد والے تو چپ کرتے ہی نہیں. ایسی نہیں بات. سخن شناس نئی دلبرا خطا اینجاز، خطا اینجاز. سخن شناس نئی دلبرا خطا اینجاز، خطا اینجاز نہ آجاز. واہ واہ واہ. بس بات زیادہ ہو گئی لیکن چپ رہ نہیں سکتا، چپ رہ نہیں سکتے. دکھ نہ ہوتا. آج بھی کسی نئی فرقہ بندی کی ضرورت نہیں، نہ کوئی گروہ بندی کی ضرورت ہے، اصلاح کی ضرورت ہے. نام نمود کی خواہش نہیں. آج لوگوں کے وقف بنانے، ٹرسٹ بنانے اور دارالعلوم قائم کرنے، اکیڈمیاں بنانی لوگوں نے سیکھی ہیں، ہے نا. 1925 میں جس کا پردادا امیر ملت ٹرسٹ قائم کر گیا اور گاؤں کے گاؤں کو کہہ گیا اپنے اپنے گھر بالٹیاں چھڑ دیو، بالٹیاں لیا کرو تو امیر ملت تو ٹرسٹ جو کھانے بھر کے لے جائے. اب خواہش نہیں ان کی. ایسے ہم لا تزکوا انفسکم کے ساتھ کوئی بات کرنے کی تیاری نہیں، لیکن میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ جب تک اصولی عقائد میں کوئی شخص متبع ہے اپنے مالکوں کا اور اپنے انصاب کا اور اپنے اجداد کا، اس کے لیے احتیاط لازم ہے. ٹھیک ہے. باقی ایک اشارہ دیتا ہوں اگر کسی کو سمجھ آ جائے. میں خادم ہوں آپ سب کا، اہل سنت و جماعت کا. میرا اور کوئی اعزاز نہیں ہے، نوکری اگر وہ بھی قبول ہو جائے. اگر ہماری علماء صاحب علم جن کو اللہ تعالیٰ نے ذہانت دی ہے اور وہ لوگ دین کو سمجھتے ہیں، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے بارے میں توازن کسی طرح بھی کھو بیٹھیں گے نا تو موقع پیدا کریں گے. آپ اگر خارجیوں کی طرفداری کرو گے نا تو لوگوں کو رافضیت کی طرف دھکیل دو گے، اور اگر تم رافضیت کی طرف رہو گے تو اس صورت میں یعنی اگر صحابہ کرام کے وکیل بنے اور توازن کھو بیٹھے، رافضیت کو فروغ ہوگا. اور اسی طرح اگر اہل بیت اطہار کی طرف وکالت کرتے ہوئے حد سے بڑھے، اور حد کیا ہے؟ عقائد اہل سنت و جماعت، اس سے بڑھے تو لوگوں کو خارجیت کی طرف دھکیل دو گے. یہ ہے مشکل ترین مقام جو سنی مبلغ کے پیش نظر ہوتا ہے. اور ایک لمحے کو اوجل ہو جائے تو جو خطا کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ آپ نے دیکھ لیا. بہت اچھا. اس لیے یہ بڑا خاص مقام اہل سنت و جماعت کو ایسے ہی تو نہیں. حضرت مولا علی نے روایت کر دیا کہ یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، جس دن کچھ چہرے سیاہ ہوں گے کچھ سفید ہوں گے. پوچھا جی وہ جو سفید چمکدار ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ تو مولا نے کیا فرمایا؟ ہم اہل السنت والجماعت. تو چہرے چمکانا یوں ہی نہیں، اس کے لیے توازن.
واہ سید بادشاہ واہ کنڈے سے مکھن پکانا اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. آخری لفظ میرے پیر کا حضرت قیوم زمانی قطب ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی الفاروقی رحمہ اللہ فرمایا محبت اہل بیت و عزت صحابہ اکرام صحابہ شرط تسنن است. سنی ہونے کی شرط یہ ہے کہ محبت صحابہ کا محبت اہل بیت کامل طور پر جلوہ گر ہو اور اکرام صحابہ اس کے اکرام کا ترجمہ عزت کر رہا ہوں اگر سمجھ نہ آئے عزت صحابہ کامل طور پر دل میں موجود ہو. یہ دونوں نسبتیں ایک وقت میں جس کے حاصل ہیں اس کے سنی ہونے کی سارے شرطیں پوری ہیں. یہ میرے پیر کا فرمان ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور آپ زیادہ اضطراب بے چینی میں نہ رہیں. انشاءاللہ سیدوں نے جس گاڑی کی بھی ڈرائیونگ کی سیٹ پر رہے ہیں انشاءاللہ میرے والد فرماتے تھے کہ آل رسول کریم آگ لگانے والے نہیں آگ بجھانے والے آگ بجھانے والے ہیں. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ادب والوں کے ادب کیے جائیں احترام والوں کے احترام کیے جائیں شان والوں کی شان کا اعتراف کیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ جن کی عظمتوں کے باب رسول اللہ نے خود کھول دی. محدثین نے ان کے لیے ابواب قائم کر دی. اب کوئی سنی مجھے بتائے کہ یہ فضائل بیان کرنا ایک مفکر ہیں بڑے مجھے کہنے لگے آپ تو فضائل کی تقریریں کرتے ہیں. میں نے کہا فضائل کی تقریریں میں نہیں کرتا رسول پاک نے فضائل اور مناقب کے باب کے باب پورے بیان کر دی ہیں تو سنت رسول پاک ہے. اس لیے کس کس کو ہم کیا کیا کہیں گے. چھوڑیے باتیں بات ختم ہو گئی. سیدوں کا حکم تھا دونوں سید دائیں بھی سید بائیں بھی سید درمیان میں ان کا خادم درمیان بیٹھا ہے. اور اس وقت مرشد پاک کا جلوہ وہ بھی موجود ہے. آپ تشریف فرمائے وعدہ فرما گئے تھے میں آ جاؤں گا. قدم رنجہ فرمایا لطف فرمایا قدم رنجہ کیا شاد کیا مہرباں آپ کا احسان ہمارے سر پر تشریف فرمائے ہیں. اور یہ خوشبو والی محفل کیوں ان کے نام آنے سے خوشبو آ جاتی تازگی آ جاتی ہے اور وہ خوشبو حاصل ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے. اور پریشان نہ ہوں مضطرب نہ ہوں انشاءاللہ. تقاضے حکمت کے بھی موعظہ حسنہ کے بھی اور جدل ہو تو جادلہم باللتی ہی احسن ہی حسن نہیں احسن احسن اللہ نزل احسن الحدیث اس کی روشنی. تو گرامی قدر حضرات میں دعا گو ہوں آپ کے لیے آپ ہمارے لیے دعا فرمائیے. اللہ تعالیٰ اس ملت کو اکٹھا رکھے. اہل سنت اہل خیر ہیں اہل حق ہیں. ہمیں نئے مکالمت الصدرین لکھنے کی ضرورت نہیں ہے وہ پرانے پھنسے ہوئے ہیں ابھی تک. اس لیے مکالمت الصدرین مت لکھیے اور جو شانوں والے ہیں ان کی شان کے لیے اپنے گردنیں خم کیجئے. جو ان کے لیے عزت میں گردنیں خم کریں گے اللہ ان کو سرفراز کرے وہی سربلند ہوں گے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.